بتائے ہیں نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، ان کی 6 ماہ کی، اور ان سب کے جب سال ملاتے ہیں تو پورے 30 بنتے ہیں، ہاں شامل کر کے پورے 30 بنتے ہیں۔ آپ گن کر دیکھیے گا سارے خلفائے اربعہ کی جو مدت خلافت ہے سالوں کے اعتبار سے نکال کر دیکھیے گا، بلکہ اسی حدیث میں آگے ایک کتاب میں راوی نے گن کر بتائے ہیں، تو اس طرح وہ پورے بنتے ہیں۔ فَكَانَ آخِرُهُمْ خِلَافَةً عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ، تو آخری جو خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں، خلافت راشدہ کے معنی میں، جن کو خلفائے راشدین کہا ہے، عمومی خلیفہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ویسے تو یاد رکھیں نا کہ اللہ کے قرآن مجید کے اندر اللہ نے سارے صحابہ کو راشدین کہا ہے، اولئک ھم الراشدون، سمجھ آ گئی ہے؟ اس معنی میں حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، کیونکہ ہر صحابی راشد ہے، اگر وہ حکمران ہے تو وہ خلیفہ راشد ہے ان عمومی معنی کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ تو ایک آپ جانتے ہیں نا کہ جیسے جیسے حکومت خلافت حضرت ابو بکر سے ہو کر نیچے آتی گئی تو سب کے حالات میں فرق پڑتا گیا، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے دور میں، پھر دیکھیں حضرت عثمان کے دور میں آخر میں حالات کتنے خراب ہوئے، حضرت علی کے دور میں 2 مسلمان حکومتیں بن کے اختلاف ہو گئے، تو جیسے وہاں حالات ایک جیسے نہیں رہے خلفائے اربعہ کے زمانے میں، تو آگے بھی تو ظاہر ہے حالات کا فرق پڑنا تھا اور پڑا۔ تو اس سے اگر ہم خلیفہ کو تان کریں، الزام دیں، یہ تو نری گمراہی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی خلیفہ میں نے کہا جو ہاں اس کے مطابق بالکل کریں گے۔ یہ اس حدیث، یہ جو 30 سال والی ہے نا، شاید نیچے وہ سال بھی دیے ہوں، اصل کے اندر حضرت حسن کی جو خلافت ہے نا اس کو تکملہ یا حضرت علی کے اندر ہی گنا جاتا ہے، الگ سے مستقل اس کا ذکر نہیں آتا ہے اتنا، تو اس لیے جو انہوں نے صراحت کر دی حضرت علی کی کر دی ہے، کیونکہ وہ چند ماہ کی تھی اور پھر وہ اس خلافت کو کوئی استقرار نصیب نہیں ہوا تھا، یعنی چند ماہ ہی لگے کہ پھر وہ ختم ہو گئی اور حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے صلح ہو کر حکومت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ جیسے یہ 4 پہلے مستقل طویل عرصہ خلیفہ رہے، ویسے ان کو تو نہ استقرار ہوا اور نہ ان کی حکومت ایسے قائم ہوئی، اس لیے وہ ضمناً تو ذکر آ جاتی ہے، مستقل جو ہے وہ ذکر نہیں آتی، اس لیے آپ حضرت حسن کا کبھی بھی ذکر کریں گے اور ان کی خلافت یا خلیفہ ہونے کا کوئی بھی ذکر نہیں اتنا اہتمام سے ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں نا کہ وہ باغی تھے اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس جماعت کے اندر شامل تھے جو باغی تھی اور حضرت عمار بن یاسر کی قاتل تھی، یعنی باغی گروہ میں حضرت معاویہ کو شمار کرتے۔ میں نے تو ایک بندے سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ اگر وہ باغی تھے تو باغی سے قرآن کا کیا حکم ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، باغی سے کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے نا۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ قتال کیا تھا کہ صلح کی تھی؟ اگر وہ باغی ہوتے تو کیا خیال ہے حضرت حسن کے لیے جائز تھا ان سے صلح کرنا؟ اگر وہ باغی تھے پھر تو حضرت حسن نے قرآن کے اس حکم کی مخالفت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ باغی تھے نہ وہ اس حدیث کا مصداق تھے، انہوں نے صلح اسی لیے کی تھی نا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو حضرت معاویہ کو اس حدیث کا باغی والی کا مصداق بناتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت حسن کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کا بھی ان کو مخالف بتاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو حضرت عمار بن یاسر والی حدیث ہے اس کا بھی مخالف حضرت حسن کو بتاتا ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ باغی گروہ وہی تھا
جو پہلے حضرت عثمان کے خلاف کھڑا ہوا، پھر حضرت علی کو مجبور